پھر وہ سمجھتی ہیں کہ ہم روزوں کی تو ہمیں رکھنے ہی ہے، ہم اس پہ اس کی بھی نیت کر لیں. تو دیکھیں قضا روزوں کی اور شوال کے روزوں کی یا کسی بھی نفلی روزے کی ایک ساتھ نیت کرنا یہ درست نہیں ہے. اچھا. اگر نفلی روزے میں قضا روزے کی نیت کی، فار ایگزامپل شوال کا روزہ رکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں ہم شوال کے روزے شروع کر رہے ہیں، لیکن ہم رکھ تو شوال کا نفلی روزہ رہے لیکن ہم اس میں نیت قضا روزے کی کر لیتے ہیں. جی. تو اگر نفلی روزے میں قضا روزے کی نیت کی تو قضا روزے کی ادائیگی ہوگی، نفل روزہ ادا نہیں ہوگا. اس لیے کیونکہ جو قضا روزہ ہے وہ فرض ہے، وہ واجب ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے. وہ ایک طرح سے ہم پر ایک قرض ہے، زندگی کا کچھ پتہ نہیں اور جتنی جلدی ہو سکے قرض کو اتارا جاتا ہے. تو اگر نفلی روزے میں قضا روزے کی نیت کی تو چونکہ وہ فرض ہے لہذا قضا روزے کی ادائیگی ہو جائے گی، نفلی روزہ ادا نہیں ہوگا. اس لیے کیونکہ نفل کا درجہ وہ مستحب کا درجہ ہے اور کسی بھی عمل میں فرائض یا واجب کی ادائیگی پہلے ہے اور اس کے بعد مستحب کا درجہ ہے. فتاوی عالمگیریہ میں ہے کہ جب 2 روزوں کی ایک ساتھ نیت کی جائے اور وہ دونوں روزے تاکید اور فریضے میں برابر ہوں، یعنی ایک کو دوسرے پر ترجیح حاصل نہیں ہو بلکہ دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں برابر ہیں، تو ان دونوں کی ایک ساتھ نیت کی جائے تو کوئی بھی ادا نہیں ہوگا. لیکن اگر 2 روزوں کی ایک ساتھ نیت کی جائے اور ان میں سے دونوں برابر نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے سے راجح ہے، ایک کی افضلیت، ایک کی جو تاکید ہے وہ زیادہ ہے، تو پھر جو راجح ہوگا وہ ادا ہو جائے گا. اچھا. یعنی قضا روزہ پھر وہ فرض جو ہوگا جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا. تو لہذا دونوں کی ایک ساتھ نیت کرنا یہ درست نہیں. البتہ بعض علماء یہ ضرور کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ماہ شوال میں روزے شروع کیے اور قضا روزوں کی نیت کی لیکن رب ذوالجلال کے فضل سے، اس کی رحمت سے یہ امید لگا لی کہ انشاءاللہ ہم اس مہینے میں رکھ رہے ہیں تو اس کا بھی اجر و ثواب پا لیں گے، تو انشاءاللہ اس کی چونکہ رحمت وسیع ہے اور اس کے خزانہ غیب میں کوئی کمی نہیں، تو امید ہے کہ وہ اس کا بھی ثواب پا لے گا. لیکن افضل یہی ہے کہ دونوں روزے الگ الگ نیتوں کے ساتھ الگ الگ رکھے جائیں. یعنی اگر وہ 4 5 6 روزے ہیں تو بہنیں پہلے اس کا اہتمام کریں اور پھر یہ 6 روزے رکھ سکتی ہیں. مہینہ تو پورا ہے آپ کے پاس. بالکل انشاءاللہ ابھی کریں گے. ابھی بھی ٹائم ہے ہمارے پاس. میں آپ کی سمت آتی ہوں عالمہ سیدہ امامہ. کیا پہلے، اچھا ہمارے پاس سوال ہی ہے یہ دیکھیں، کیا پہلے قضا روزے رکھے جائیں اور پھر بعد میں شوال کے روزے رکھے جائیں؟ اگر یہ طریقہ استعمال کیا جائے، اس کو فالو کیا جائے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں جیسے ابھی شوال کے روزوں کے حکم کے متعلق اور رمضان کی قضا کے حکم کے متعلق ہم نے تفصیلی گفتگو تو اس سے معلوم ہوا کہ شوال کے روزے رکھنا مستحب یا نفل ہے اور رمضان کے روزوں کی قضا کرنا فرض ہے. اور اگر قرآن سے اس کی ہدایت لی جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فعدۃ من ایام اخر، کہ اس کی باقی دنوں میں گنتی پوری کر لو. یہاں پر کوئی ٹائم پیریڈ یا کوئی وقت مخصوص نہیں فرمایا کہ اس وقت تک کر لو یا اس وقت میں کرو. اور شوال کے روزوں کے حوالے سے ایک یہ حکم ہے کہ کیونکہ شوال کا ایک مہینہ خاص ہے اور وہ جب وقت گزر جائے گا تو ان روزوں کی وہ فضیلت نہیں رہے گی، لہٰذا کوئی شخص ہو جس کے ذمے رمضان کے روزوں کی قضا بھی ہو اور وہ شوال کے نفل روزے رکھنا چاہیں تو اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ پہلے قضا کریں گے پھر شوال کے روزے رکھیں گے، بلکہ شوال کے روزے رکھیں، اس کے بعد سال میں جب بھی چاہیں اپنے رمضان کے روزوں کی قضا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسلم شریف میں مروی ہے، ارشاد فرمایا کہ میرے رمضان میں روزے رہ جاتے تھے تو میں شعبان میں ان کی قضا کیا کرتی تھی. یعنی ایک سال رمضان میں روزے قضا ہوئے اور اگلے سال رمضان سے قبل شعبان میں ان کی قضا کر لی. تو اس میں وقت ہے، فی الفور اس کی قضا کرنا لازم نہیں ہے. لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہم فرضیت چھوڑ کر فضیلت پر زیادہ فوکس کرتے ہیں اور ہمارا جو اصل جس چیز پر توجہ دینی ہو جو فرضیت ہے وہ رہ جاتی ہے. ہوتا یوں ہے کہ ہم نوافل میں تو مشغول ہو جاتے ہیں، نفل روزے رکھتے ہیں، لیکن بعد میں سستی آ جاتی ہے اور جو فرض روزے قضا کرنے تھے وہ رہ جاتے ہیں. لہٰذا اگر کسی شخص کو یہ خوف ہو کہ میں رمضان مبارک کے قضا روزے نہیں رکھوں گا، پہلے شوال کے روزے رکھوں گا اور پھر میں نے قضا کی چھوڑ دیے تو سستی ہو جائے گی اور وہ رہ جائیں گے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے قضا روزے پہلے پورے کرے، اس کے بعد سال میں جب بھی چاہیں نفل روزے رکھتے رہیں. لیکن یہ یقین ہے کہ میں نے شوال کے روزے رکھے اور اس کے بعد بھی میں اپنے روزے قضا کر سکوں گی، تو
بلا شبہ بالکل مستحب عمل ہے، اور حدیث میں اس کی بہت فضیلت ہے اس عمل کی کہ وہ روزے رکھے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یا یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو روزے کی قضا کرنا ہے، یہ اصل میں اس کا کیا حکمت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اپنے بندے پر قرض ہے، اس نے فرض کیا تھا، اب وہ نہیں ادا کر پایا تو اب دوسرے وقت میں اس کا آلٹرنیٹ دے، اور یہ اس کا قرض ہوگا۔ انسان جب کسی سے قرض لیتا ہے تو ہر وقت پریشان رہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح یہ قرض ادا کر لوں، اس کو ادا کر دوں اور میں اس سے خلاصی حاصل کر لوں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرض سب سے زیادہ حقدار ہے ادائیگی کے حوالے سے، لہٰذا اس پر فوکس کرنا چاہیے۔ اور ایک یہ پوائنٹ میں ایڈ کرتی چلوں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہم بلا وجہ بھی روزے چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اور مائنڈ سیٹ یہ بن جاتا ہے کہ ہم بعد میں فدیہ ادا کر دیں گے۔ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جب تک روزے کی قضا کرنے کی طاقت ہے تب تک فدیہ دینا جائز نہیں ہے، لہٰذا جو بھی روزے چھوڑے جائیں گے ان کی قضا کی جائے گی۔ اگر یقین ہے کہ بعد میں روزے قضا کر لیں گے تو پہلے شوال کے روزے رکھ لیں، لیکن یہ خوف ہے کہ سستی لاحق ہو جائے گی تو پہلے اپنے قضا روزے پورے کیے جائیں، اس کے بعد سال میں جب بھی جائیں نفل روزہ رکھیں۔ یعنی یہ پھر پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے، آپ کی استطاعت پہ، آپ کی ول پاور پہ، کہ آپ کس طرح سے اس کو مینیج کرتے ہیں۔ اچھا